جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بچوں، آپ ہم پیراگراف نمبر 6 کو ٹرانسلیٹ کرنے جا رہے ہیں. لیٹ اسٹارٹ اٹ. دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسج، پیغام الہی کی تبلیغ، which continued، جو کہ جاری رہی، for the next 23 years، اگلے 23 سال تک، had begun، شروع ہو چکی تھی. and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had arisen، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے تھے، to proclaim، اعلان کرنے کے لیے، the oneness of اللہ، توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، and the unity of mankind، اور انسانیت کی اتحاد کی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. His mission was to destroy the needs of superstition. آپ کا مقصد توہم پرستی، ignorance، جہالت and disbelief، اور کفر کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنا تھا. And set up a noble conception of life، اور زندگی کے ایک اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا. And lead mankind to the light of faith and divine bliss، اور اور نور ایمان اور اللہ کی خوشنودی کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا. Paragraph number 7. Since this belief was threatening their dominance in the society، کیونکہ یہ عقیدہ was threatening، خطرہ تھا، their dominance، ان کے غلبے کے لیے، in the society، معاشرے میں. The pagan Arabs، کافر عربوں نے started، شروع کر دیا، to mount pressure، دباؤ ڈالنا، on the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، and his followers، اور ان کے پیروکاروں پر. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا، اس لیے کافر عربوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause، انہیں ان کے مقصد سے ہٹانا تھا. And take to idol worshipping، اور بت پرستی کی طرف لے جانا تھا. On one occasion، ایک موقع پر، they sent a delegation، انہوں نے ایک وفد بھیجا، to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's kind and caring uncle، ابو طالب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کی طرف. They told him، انہوں نے انہیں بتایا، to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکے، باز کریں، from preaching Allah Almighty's message، اللہ بزرگ و برتر کے پیغام کی تبلیغ سے، اور face their enmity، اور یا پھر ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma، اپنے آپ کو ایک مشکل صورتحال میں پاتے ہوئے، he sent for his nephew، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا، and explained to him، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، the situation، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ساری صورتحال کو واضح کیا. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ان یادگار الفاظ میں دیا. My dear uncle، میرے پیارے چچا، if they put the sun in my right hand، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں، and the moon in my left، اور چاند کو میرے بائیں میں، even then، پھر بھی، I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah، میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کو پھیلانا نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth، میں زمین پر سچے عقیدے کو قائم کروں گا، اور perish in the attempt، اور یہاں پھر اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. This was paragraph number 7. Now we will translate paragraph number 8. The Rasul sallallahu alaihi وآلہ وسلم's uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے مضبوط یا پختہ ارادے سے اس قدر متاثر ہوئے that he replied، کہ انہوں نے جواب دیا، Son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، go thy way، اپنے رستے پہ جاؤ. None will dare touch thee، تمہیں کوئی بھی چھونے کی جرت نہیں کرے گا. I shall never forsake thee، میں کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. Dear students، now we will translate paragraph number 9, that is، And the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی راستہ اختیار کیا جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تھا.
imbued with divine guidance, ہدایت الہی سے سرشار and firm resolve اور پختہ ایمان سے ہدایت الہی اور پختہ ایمان سے سرشار the Rasul sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شان اور وقار کے ساتھ تمام مشکلات کا سامنا کیا. In no time, بہت کم وقت میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. بہت کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انتہائی ممکنہ سطح تک سربلند کیا. He صلی اللہ علیہ وسلم was also a driving force behind the Arab conquests. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے متحرک قوت بھی تھے. which have created an everlasting impression on human history. جس نے انسانی تاریخ پر دائمی نقوش چھوڑے ہیں. No wonder, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. He صلی اللہ علیہ وسلم is universally acknowledged as the most influential figure in history. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ عالم میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. In the words of Michael Hart, a great historian, ایک عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم نظریہ اسلام اور اس کے اہم اخلاقی اور اصلاحی اصولوں دونوں کے لیے ذمہ دار تھے. In addition, اس کے علاوہ he played a key role. انہوں نے اہم کردار ادا کیا in proselytizing the new faith, نئے عقیدے کو قائم کی تبلیغ میں and in establishing اور قیام کے لیے the religious practices, مذہبی رسومات کی. In fact, در حقیقت as the driving force, محرک قوت کے طور پر behind the Arab conquests, عرب کی فتوحات کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں well ranked as the most influential political leader of all time. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دور کے انتہائی بااثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquests of the 7th century, 7ویں صدی کی عرب فتوحات have continued to play an important role in the human history, نے انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا down to the present day, آج کے دن تک. Now translation of paragraph number 10. Such a thorough transformation of man and society. Such a thorough transformation, ایسی مکمل تبدیلی of man, انسان کی and society اور معاشرے کی of رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرہون منت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے deep faith, گہرے عقیدے in Allah Almighty, اللہ قادر مطلق میں, to his love for humanity, ان کی انسانیت کے لیے محبت, and to the nobility of his character, اور ان کے کردار کی شرافت کی. Indeed, در حقیقت his life is a perfect model to follow. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے مکمل نمونہ ہے, کامل نمونہ ہے. In reply to a question, ایک سوال کے جواب میں about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ said, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا, His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن کا عملی مجسمہ ہے. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is, the final word حتمی لفظ about the savior of mankind, انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں in the Holy Quran is, قرآن پاک میں ہے. اس طرح سے ہے, مطلب انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن کے حتمی الفاظ یہ ہیں.
او نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شورلی یقیناً وی ہیو سینٹ یو، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایز اے وٹنس، ایک گواہ کے طور پر، اینڈ ایز بیئرر آف گڈ نیوز، اور ایک خوشخبری سنانے والے کے طور پر، اینڈ ایز اے وارنر، اور متنبہ کرنے والے کے طور پر یا خبردار کرنے والے کے طور پر، اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور ایک ایسے شخص کے طور پر جو اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلائے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشنی دینے والے مشعل کے طور پر۔ جی بچوں، یہ ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ تو اب آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ساری ٹرانسلیشن۔ اب اس کو اچھے سے یاد کریں اور اچھے سے سمجھیں تاکہ آپ ایگزام میں کسی بھی طرح سے پیچھے نہ رہ سکیں۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 1 آج کمپلیٹ ہوگی، اس کے ورڈس میننگز اینڈ ٹرانسلیشن انٹو اردو۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی، اور انٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔